اس لیے مہنگا ہو رہا ہے کہ دنیا بھر میں پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ حکومت یہ بھی کہے کہ پیٹرول اس لیے مہنگا ہو گیا ہے کہ ہمیں آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو اور ریفائنریوں کو زیادہ نفع دینا ہے، تو یہ بات بھی قابل فہم ضرور ہے، لیکن یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ حکومت کا ٹیکس بہت زیادہ ہے۔ اگر 18% سیل ٹیکس ہوتا ہے اس پہ تو 40 روپے ہونا چاہیے تھا، آپ نے 80% یعنی کہ 36% سیل ٹیکس لگایا ہوا ہے آپ نے اس کے اوپر۔ اگر آپ جا کر امپورٹڈ چیزیں خریدتے ہیں تو اس پہ 18% ٹیکس ہے۔ اگر آپ جا کے امپورٹڈ سوٹنگ خریدتے ہیں، مہنگے کپڑے خریدتے ہیں، جو بھی خریدتے ہیں تو 18% ٹیکس ہے، لیکن 60% پیٹرول پاکستان میں موٹر سائیکل والا استعمال کرتا ہے، غریب استعمال کرتا ہے، متوسط طبقے کے لوگ استعمال کرتے ہیں، اور اس کے اوپر 36% سے زیادہ ٹیکس حکومت نے عائد کیا ہوا ہے۔ یہ پیٹرول مہنگے ہونے کی اصل وجہ ہے۔ جس شخص نے اسلام میں کہا گیا ہے نا کہ مزدور کو اس کے محنت کش کو اس کے پسینے سوکھنے سے پہلے تنخواہ دے دو، اس کی اجرت دے دو۔ جس شخص نے محنت کی ہے، اور میں تو یہ نجی اداروں کو بھی کہتا ہوں، یہ جو اخبار کے مالکان جو ہیں، یہ جو اکثر آپ لوگوں کی تنخواہیں روک لیتے ہیں، یہ آپ لوگوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو اکثر رک جاتی ہیں۔ اور وہ مالکان نے کبھی جو ہے ایسا نہیں کیا ہے کہ کوئی اپنا گھر جو ہے وہ بڑا، اگر ان کا کوئی 8 کنال کا یا 16 کنال کا گھر گلبرگ لاہور میں ہو یا ڈیفنس کراچی میں ہو تو گھر کو چھوٹا کیا ہوگا انہوں نے، اپنے اخراجات بچائے ہیں۔ اخراجات تو وہ امپلائیز سے ہی تنخواہ نہ دے کے بچاتے ہیں۔ تو چاہے وہ نجی لوگ اخبار والوں کو نوکری نہ دے رہے ہوں، چاہے وہ کسی اور حکومت کے لوگوں کو، چاہے وہ سندھ حکومت کے ہوں، کراچی کی حکومت کے ہوں، چاہے وہ وفاق کی حکومت کے ہوں یا کسی بھی اور صوبے کے ہوں، اگر ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی تو وہ بھی زیادتی ہے۔ دیکھیں، یہ بجٹ ایک پروسیس ہوتا ہے۔ حکومت جو ہے وہ فروری سے بجٹ بنانا شروع کرتی ہے، جو آپ کو مئی میں بجٹ آتا ہے اس کو 3 مہینے تک لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ سو یہ ایسا نہیں ہے جس کو آپ نے تنخواہ دی ہوئی ہے، جس کو آپ نے نوکری رکھی ہے، اس کی تنخواہ دینا آپ کو ضروری ہے۔ یہ کیا مذاق ہے؟ اور لیکن جو میں آج ادھر حاضر ہوا ہوں، یہ تو میری ایک خوش نصیبی ہے کہ یہ اساتذہ جو ہے وہ مجھ سے ملے 1-2 مرتبہ، اور میں بھی مجھے انہوں نے سکھایا۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں بھی یہ ہے کہ علم تو چین حاصل کرنے کے لیے بھیجا جانے کا ہے، کہ تعلیم بہرحال ایک زیادہ ضروری چیز ہے ہمارے معاشرے کو آگے لے جانے کے لیے کسی اور چیز سے۔ میں تو یہ کہہ چکا ہوں اپنی پوڈ کاسٹ میں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کو اور وفاق کی حکومت کو کہ آپ یونیورسٹی روڈ نہ بنائیں، آپ پولیس کے اندر ہم کو جان و مال کا تحفظ نہ دیں، آپ ہم کو صحت نہ ٹھیک کریں، لیکن کم از کم ہمارے بچوں کو تعلیم تو دے دو تاکہ وہ خود اپنے آپ کا مستقبل سنوار لیں گے۔ آپ تو بچوں کو تعلیم ہی نہیں دے رہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اساتذہ کا رتبہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ جی سر۔ انشاءاللہ۔ دیکھیں بھائی، معیشت کو دیکھنے کے لیے بہت سارے اعداد و شمار ہوتے ہیں، تو حکومت جو ہے وہ ایک آدھ کوئی شمار نکال لیتی ہے، شماریہ نکال لیتی ہے کہ دیکھو معیشت کتنی اچھی چل رہی ہے۔ اپوزیشن والے جو ہیں وہ ایک آدھ کوئی نکال لیں گے کہ دیکھو معیشت کتنی بڑی ہے، لیکن اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو 3-4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ ایک چیز آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی اوسط آمدن بڑھ رہی ہے، اور بڑھ رہی ہے تو کتنی بڑھ رہی ہے پاکستانیوں کی۔
تو یہ 4 سالوں میں پاکستانیوں کی اوسط آمدن کم ہوئی ہے. اس میں کوئی، یہ حکومت کے شماریات ہیں تو اس میں کوئی بحث نہیں ہے. پاکستانیوں کی اوسط آمدن کم ہوئی ہے 4 سال میں. پاکستانی جو 2018 میں جو ان کی آمدن تھی وہ 2024-25 کے سال میں اس سے کم ہوئی ہے. اور جو افسوس ترین بات ہے وہ یہ کہ 2014-15 میں جو پاکستانیوں کی ہاؤس ہولڈ انکم تھی اس سے کم 2018-19 میں ہوئی، اور اس سے کم 2024-25 میں ہوئی. تو یعنی کہ 10 سال سے ہماری پستی کا سفر ہے، 10 سال سے ابتری کا سفر ہے، گراوٹ کا سفر ہے. اب اس کے اندر تو ایک تو یہ کہ انکم پاکستان کی ایوریج کم ہوئی. دوسرا جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ کہ بھئی مہنگائی کتنی ہوئی. تو پچھلے 4 سالوں میں 78% مہنگائی ہوئی ہے. جو چیز 100 روپے کی ملتی تھی وہ آج 178 روپے کی ملنے لگی ہے. اس کے اندر مہنگائی کے اندر کیونکہ پلاٹس، زمینیں، گھر کے مکانات وغیرہ کے اخراجات بھی شامل ہوتے ہیں، تو یہ پتہ چلی کہ جو صاحب ثروت جن کے پاس زمینیں تھیں، اپنی مکان تھے اپنے، ان کو تو انفلیشن سے ہیج مل گیا کیونکہ ان کی جو پراپرٹی 10 کروڑ کی تھی وہ 20 کروڑ ہو گئی. لیکن جو ماہوار تنخواہ لیتے ہیں اور وہ تنخواہ پہ گزارا کرتے ہیں اور جن کے پاس کوئی اتنے بڑے اثاثے نہیں ہوتے، ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوا. وہ بیچارے اور پریشانی میں پھنس گئے کیونکہ تنخواہیں پچھلے 4 سال میں 78% نہیں بڑھی ہیں. ماں سوائے کہ اسٹیٹ بینک کے امپلائیز کی بڑھی ہیں، لیکن عام نہیں بڑھی ہیں. اخبار والوں کی شاید 24 کی بڑھی ہیں، چینل 24 کی. آپ چینل 24 میں ہی ہیں نا؟ میں آؤں گا، میں پرسنل پہ نہیں آؤں گا لیکن میں آؤں گا. تیسری گزارش یہ ہے کہ جو تیسری چیز دیکھی جاتی ہے کہ کتنے پاکستانی جو لوگ ہیں وہ غربت کے نیچے رہتے ہیں. تو یہ پتہ چلی کہ 29% پاکستانی جو ہے وہ خط غربت کے نیچے ہیں، اور خط غربت جو ہے وہ 8,485 روپے ماہانہ وسائل ہیں. 29% پاکستانی جو ہیں 29 یہ جو بھی بھائی میری قابلیت پہ وہ کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، اس پہ نمبرز پہ مجھ سے زیادہ مہارت کم لوگوں کی ہوتی ہے. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ 29% پاکستانی جو ہے وہ 8,485 روپے ماہانہ سے کے کم وسائل پہ رہتے ہیں. آپ سوچیں کہ 10 میں سے 3 پاکستانی، ہر 10 میں سے 3 پاکستانی جو ہے اس کو 9,000 روپے مہیا نہیں ہے. وہ کیا کھا لے گا؟ وہ کیا